نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی اور کبریائی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں مزید چند آیتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ بات جو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی اسی طرح سے تلاوت کرتے ہیں جس طرح سے اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہی لوگ ہیں جو مومن ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے یعنی جو ایسا نہ کرے، کما حقہ اس کی تلاوت نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان مومنین کی تعریف کی ہے جو کما حقہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، کما حقہ تلاوت کا کیا مطلب ہے؟
تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ اہل کتاب کے تعلق سے ہے، حالانکہ وہ اہل کتاب ہے، لیکن حکم عام ہے۔ ہمیں جو کتاب دی گئی ہے وہ ہے قرآن کریم۔ اگر ہم اس کی اسی طرح سے تلاوت کرتے ہیں، یعنی اس قرآن کریم کی اسی طرح سے تلاوت کرتے ہیں جس طرح سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے، تو اولئک یؤمنون بہ، تو ہمارے تعلق سے بھی یہی بات ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات اکرامی، قرآن کریم یا کوئی بھی کتاب جو پہلے نازل ہوئی ان کے نزول کا مقصد محض تلاوت نہیں، محض پڑھنا نہیں، بلکہ یہاں مقاصد کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو کتاب کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، کہ ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، کہ وہ کتاب میں سے صرف اور صرف تلاوت ہی جانتے ہیں، صرف انہیں تلاوت آتی ہے، حالانکہ وہ اہل کتاب ہیں، وہ محض تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی مذمت کی ہے، اللہ نے ان کی تعریف نہیں کی کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ ان کی مذمت کی کیونکہ وہ کتاب کو سمجھتے نہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے، اس کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے، اس کے حلال کو اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے حرام سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضرات اکرامی، اسی طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی مذمت کی، کیونکہ وہ بھی محض تلاوت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ان کی طرف سے تلاوت میں کمی ہوتی ہے، بلکہ تلاوت میں تو وہ ہم سے آگے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا قرآن پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یعنی ان کے سامنے تمہاری تلاوت کچھ بھی نہیں ہے، نہیں سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محض تلاوت سے ان کو فائدہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ ان کے لیے وبال ہوگا۔ حضرات اکرامی، تو ضرورت ہے کما حقہ تلاوت کی، تو کما حقہ تلاوت کی ہمارے پاس ہے قرآن کریم۔ کما حقہ تلاوت میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم قرآن کریم کو اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے یہ قرآن نازل ہوا، اللہ کی طرف سے جس طرح سے یہ قرآن آیا ہے، ہم اس قرآن کو اسی طرح سے پڑھیں، اور یہاں یہ سمجھ لیں کہ قرآن کو اسی طرح سے پڑھنا فرض ہے، اور کم از کم اتنا تو فرض ہے جتنے کے بغیر آپ کی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ سورہ فاتحہ کم از کم ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو اسی طرح سے پڑھے جس طرح سے یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اہم اور بلکہ کہیں زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو تلاوت کرے، یعنی ایک انسان جس کی تلاوت کرتا ہے اس کے معانی کو سمجھے، اس میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اس کے معانی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرے۔ حضرات اکرام، قرآن کریم کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد بیان بھی یہ کیا گیا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ قرآن، یہ کتاب جو ایک بابرکت کتاب ہے، کتاب انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارک بابرکت کتاب، اس کے نزول کا مقصد ہے
ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیاتوں میں لوگ تدبر کریں، غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ حضرات گرامی، کما حق تلاوت یہ ہے کہ جب قاری قرآن اس قرآن کی تلاوت کرے تو یہ سمجھے، اس کو شعور ہو اس بات کا کہ یہاں جو خطاب ہے یہ خطاب اسی کی طرف ہے، اس سے مقصود وہی ہے۔ جہاں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو خطاب اسی کی طرف ہے۔ یا ایھا الناس، پیغام اسی کی طرف ہے۔ حضرات گرامی، کما حق و تلاوت ہے، کما حق و تلاوت یہ ہے کہ تدبر کے ساتھ ساتھ، معانی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا، اس کے حلال کو حلال سمجھنا اور اس کو اخذ کرنا، حرام کو حرام سمجھنا۔ قرآن نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے یا روکا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے بچنے کی کوشش کرے۔ حضرات گرامی، کما حق و تلاوت یہ ہے۔ حضرات گرامی، اور اس کے لیے ہم نے جس طرح سے بات کہی ہے کہ معانی کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہم نے جب بات کہی کہ کم از کم سورہ فاتحہ، حضرات گرامی سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جنازے کی نماز بھی بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ، بلکہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کہہ دیا، نماز کہہ دیا، اور اس وجہ سے بندے پر فرض ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو وہ سمجھے۔ یہاں ہم مثال کے طور پر کچھ دوسری آیتیں آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، جب شروع میں شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ نے تدریج کے ساتھ شراب کو حرام قرار دیا۔ پہلے اشاروں میں ہی اللہ نے فرمایا کہ کچھ اچھی روزی بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کچھ بری بھی ہے، کھانے پینے کی چیز بری بھی چیز ہے، یعنی شراب۔ پھر اللہ نے دوسرے اسٹیپ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم کو پتہ چل جائے کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ حضرات گرامی، یہ آیت یعنی اسی حصے کو بیان کرنا مقصود تھا، حتی تعلموا ما تقولون، کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو تو اس وقت تم کیا کہہ رہے ہو۔ حضرات گرامی، اس بنیاد پر سورہ فاتحہ کا معنی جاننا ضروری ہے۔ جہاں سورہ فاتحہ کی تلاوت اسی طرح سے ہو جس طرح سے اس کی تلاوت ہونی چاہیے، اسی طرح سے اس کو بڑھا جائے جس طرح سے یہ نازل کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ حضرات گرامی، اس کے معنی کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ابھی جس طرح سے میں نے بیان کیا کہ اللہ نے اس سورت کو ہی صلاۃ کہہ دیا۔ صلاۃ کے معنی ہوتا ہے نماز، حدیث قدسی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا، آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، تو بندے کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب کی تعریف کی ہے۔ اس نے کہا الحمد
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جب اتنا کہتا ہے تو رب کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اس کا بھی معنی تقریباً وہی ہے۔ حضرات گرامی، الرحمن کا کیا معنی ہے، الرحیم کا کیا معنی ہے؟ بندے پر فرض ہے کہ وہ اس کو سمجھے۔ ہم نے جس طرح سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت لائی ہے، حالانکہ اس کا ایک حصہ مقصود ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم جو کہہ رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں پتہ چلنا چاہیے۔ تو یہاں اس بندے کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے کہا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، اور اس کے جواب میں رب کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری مجد بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا اس نے مجھ سے سوال کیا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے مجھ سے مطالبہ کیا۔ بندے نے کیا مطالبہ کیا؟ بندے نے اپنے رب کے سامنے کون سی بات رکھی؟ بندے کو پتہ چلنا چاہیے۔ پہلے جب اللہ کی تمجید کی، مالک یوم الدین، قیامت کا دن ہونا طے ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اس دن اللہ کے سوا کسی کی ملکیت نہیں ہوگی۔ اس دن کا مالک اکیلا اللہ ہوگا، مالک یوم الدین، جس دن لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا۔ دین کا معنی ہوتا ہے بدلہ، جس دن لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا اس دن کا مالک اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلے کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک بندے نے اپنے رب کے تعلق سے کہی، اور اس کے بعد بندہ اپنے مطلب پر آتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اپنے سارے معاملات میں، تمام تر معاملات میں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، پھر سب سے عظیم چیز کے تعلق سے اهدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل کیا گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ حضرات گرامی، جب بندہ یہ کہتا ہے تو رب کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جس چیز کا مجھ سے سوال کیا ہے وہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، قبول ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی، اس بنیاد پر قرآن کو اس کے معانی کے ساتھ پڑھنا یا اس کے معانی کو سمجھنا فرض ہے۔ حضرات گرامی، قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ عام لوگوں کے لیے بیان ہے لیکن ہدایت ہے، موعظت ہے، وعظ و نصیحت ہے متقین کے لیے۔ حضرات گرامی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، اور مومنین کو بشارت سناتا ہے، الذین یعملون الصالحات، جو
اچھے اعمال کرتے ہیں حضرات کرام کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ حضرات کرام اس بنیاد پر قرآن کریم کے معانی کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اور اس طرح سے کرنا کہ جب جنت کی آیتیں پڑھے، جنت کے تعلق سے آیتیں اس کے سامنے سے گزرے تو وہ ایسا محسوس کرے گویا وہ جنت کی نعمتوں میں، عیش و عشرت کی زندگی میں ہے یا جنت کی نعمتوں میں ہے، وہ جنت کی نہروں میں ہے، وہ جنت کے محلات کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے اس طرح سے بیان کیا قرآن کی بڑی تاثیر ہے۔ قرآن تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اس کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، نہ کہ صرف جو ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ حضرات گرامی، جب جہنم کی آیتیں آئیں تو اس کو ایسا لگے جیسے وہ جہنمیوں کی آہ و بکا کو سن رہا ہے، جیسے وہ جہنمیوں کی چیخ پکار کو سن رہا ہے۔ حضرات گرامی، اس بنیاد پر ہم پر فرض ہے کہ ہم قرآن حکیم کی تلاوت اسی طرح سے کریں جس طرح سے اس قرآن کی تلاوت کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے، قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، جس طرح سے اس میں تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے معانی کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کے حلال کردہ چیزوں کو، قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو ہم اخذ کریں اور قرآن کی حرام کردہ چیزوں سے ہم بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس قرآن کو بابرکت بنائے، جس طرح سے اللہ نے بیان کیا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے یہ بابرکت کتاب ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب سے بھرپور برکات کو سمیٹیں، اس کی خیر و برکت کو ہم اپنی جھولی میں زیادہ سے زیادہ ہم ڈالنے کی کوشش کریں، اس کی برکات کو زیادہ سے زیادہ ہم سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم۔